السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم، آپ لوگوں نے بہت اچھی باتیں سنی اور ہمارے علماء سے بھی بہت اچھی باتیں سنی۔ میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب بہت خوبی واقف ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر اپنے وطن عزیز کا جشن آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں یہ جشن آزادی سن 1950 عیسوی سے لے کر بڑے دھوم دھام اور پرتپاک انداز سے منائی جاتی ہے، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے جب کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ جمہوریت کا معنی ہوتا ہے ایسی حکومت جو بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل ہو، ایسی حکومت جو عوام کے ذریعے ہو اور عوام کے لیے ہو۔ اور سب سے اہم بات اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک کا دستور، ہمارے ملک کا آئین آج ہی کے دن نافذ ہوا، جس کو ہم 26 جنوری کہتے ہیں۔ بالخصوص اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے خصوصاً علماء کرام، عموماً تمام مذاہب کے لوگوں نے اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، اور 15 اگست سن 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج ملک کے گوشے گوشے میں اور ملک کے چپے چپے میں 15 اگست کا جشن منایا جا رہا ہے، اور ہندوستان کے تمام رہنے والے باشندے کو یہ معلوم ہے کہ 15 اگست کی کیا کہانی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ سبھی کو معلوم ہے۔ جب ہندوستان کی پاک سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو واسکو گاما ڈی نے ایسٹ کمپنی کی شکل میں ہندوستان کے اندر انگریزوں کو لانے کا جال بچھایا اور ہندوستان کو قبضہ کرنے کی پلاننگ کی، اور ہندوستان کو قبضہ کرنا تو میرے غیور مسلمانوں، تو آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی کسی کے مکان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جب کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جب کوئی کسی کے جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، ان کے دھرم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوا۔ انگریزوں نے اس ملک کے اندر یہاں کے مقتدی اور پیشوا اور رہبروں اور مولویوں کو خون سے لہو لہان کر دیا گیا۔ شاملی کی میدان میں کتنے خون بہائے گئے، چاندنی چوک پر کتنی گردنیں کاٹی گئی۔ یہاں کے لوگوں پر انگریزوں نے جو ظلم کیا ہے، یہاں کے لوگوں پر انگریزوں نے جو اتیاچار کیا ہے، آج اسی چیز کا جشن منایا جا رہا ہے۔ 15 اگست اس چیز کا جشن ہے کہ آج کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں کھو رہی ہے۔ 15 اگست اس چیز کا جشن ہے کہ آج کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں کھو رہی ہے۔ 15 اگست اس چیز کا جشن ہے کہ آج کسی مسجد کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ 15 اگست اس چیز کا جشن ہے کہ آج انگریزوں کے ذریعے کسی مسجد کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ 15 اگست اس چیز کا جشن ہے کہ آج انگریزوں کے ذریعے کسی مندر کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ آج کا دن جشن کا دن ہے۔ میرے محترم، آج ہم سے ہندوستان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دینے کے لیے تیار، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دینے کے لیے تیار، اگر وطن ہماری اولادیں مانگے تو اولاد دینے کے لیے تیار، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دینے کے لیے تیار۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم زیادتی جب حد سے آگے بڑھی، انہوں نے اسلامی قلعے کو شمار کر کے اس پر تسلیث عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب میدان جہاد میں جھپک کر کود پڑے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان کے ظاہر سے سرساز ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف مہاجنگ قائم کی، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے۔
गुलामी की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को बड़े बड़े दुश्वार गुजार वादियों और घाटियों से गुजारना पड़ा। वो तारीख का एक दर्दनाक वाकया था। वो टीपू सुल्तान ही की जात थी जिसने ये कहकर गिदड़ की 100 बरस की जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है लोगों की आज़ादी की बरकी लहर दौड़ा दी थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकरा रहे। यहाँ के मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा बहाकर शहीद हो गए। अगर ये मुस्लिम कायदीन का काफिला गुलाम हिंदुस्तान के पुरपेच भयानक जंगल में आज़ादी की शाहरा बनाने की गर्ज से सरगर्म सफर न होता, ये तंग नजर एहसान फरामोश गद्दार जो हमसे गद्दारी का सनद मांगते हैं, मैं उन गद्दारों से पूछना चाहता हूँ, हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत पे नतराओ खुदा तुम भी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने जो रोल अदा किया है इस मुल्क के अंदर किसी ने नहीं अदा किया। मैं इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ एक शेर के साथ। उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये गर्दन है ये सर है क्या लेगा। सिर्फ एक खिताबत ही गिरा देगी हुकूमत तेरी, सिर्फ एक खिताबत ही गिरा देगी हुकूमत तेरी, तू समझता है जाहिद है कर क्या लेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।